مجھ سے سن کیا ہے زبان کائنات، ہیں سمجھ الفاظ اعمال حیات، گر کسی مقصود سے وابستہ ہے، زندگانی مطلع برجستہ ہے، اس کو مقصد کی اگر مہمیز ہو، تو سن ہستی ہوا سے تیز ہو، مدعا سے ہے بقائے زندگی، جمع ہے اس سے قوائے زندگی، زندگانی ہو اگر مقصد شناس، ضابط اسباب عالم ہو حواس، شرط ہستی ہو جو مقصد کا حصول، ہو اسی کے واسطے رد و قبول، ناخدا چلتا ہے ساحل کے لیے، جادہ پیمائی سے منزل کے لیے، داغ پروانہ بنا ہے ذوق سوز، وجہ طوف شمع کیا ہے ذوق سوز، قیس آوارہ ہے صحرا میں اگر، محمل لیلا ہے مقصود نظر، شہر کے اندر اگر لیلا ملے، پھر کوئی سحر البصرہ کیوں پھرے، ہر عمل کا دم قدم مقصود ہے، ہر عمل کا کیف و کم مقصود ہے، گردش خون کی رگوں میں ہے بنا، صرف ایک صحیح حصول مدعا، گرمی مقصد سے ہے سوز حیات، ہے وہی سرمایہ اندوز حیات۔ میسج اس نظم کا یہ ہے کہ اس ملت کا جو نصب العین ہے وہ توحید کی حفاظت و اشاعت ہے۔ آدمی کی زندگی میں گولز ہونے چاہیے، آبجیکٹیوز ہونے چاہیے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے کائنات کی زبان سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، حروف اور الفاظ زندگی کے اعمال ہیں، یعنی اعمال زندگی کی زبان ہے۔ اور انہوں نے یہی بات اردو میں اس طریقے سے کہی تھی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دوسرے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں مقصد ہونا چاہیے، اور زندگی کی بقا اور اس کی عظمت اور سربلندی کسی اعلیٰ مقصد یا نصب العین اور اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا، محنت کرنے ہی سے ممکن ہے۔ شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی گولز ہوں گے، کوئی آبجیکٹیوز ہوں گے، کوئی نصب العین ہوگا، اور اگر ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو ہماری زندگی تیزی سے ترقی کرنے لگے گی۔ اگر گولز جو ہیں وہ ہماری مہمیز بن جائیں تو ہمارا گھوڑا جو ہے وہ آندھی کی صورت سر پر دوڑنے لگے گا۔ مقصد جو ہے وہ زندگی کی بقا کا راز ہے، اس سے زندگی کی قوتوں کا پارہ اکٹھا ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر مقصد ہے تو انسان کی بکھری ہوئی قوتیں مل کر جد و جہد کرتی ہیں اور یوں وہ مقصد حاصل کر لیتی ہیں۔ جب زندگی کسی مقصد سے آگاہ ہو جاتی ہے تو وہ اس دنیا کے اسباب کی محافظ بن جاتی ہے، انہیں ایک ضابطے میں لے آتی ہے۔ یعنی جب آپ کے پاس مقصد ہوگا تو زندگی خود کو اس مقصد کے تحت کر لیتی ہے، اس کے لیے چنتی ہے، پسند کرتی ہے، ٹھکرا دیتی ہے، رد کر دیتی ہے۔ وہ مقصد ہی اس کے لیے سب کچھ بن جاتا ہے۔ اس کے حصول کی راہ میں جو کچھ اس مقصد کے مطابق ہوتا ہے اسے وہ اختیار کر لیتی ہے، اور مطابقت نہیں ہونے کی صورت میں وہ اسے ٹھکرا دیتی ہے۔ پھر کشتی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ملا کے لیے سمندر میں چلنا یعنی کشتی چلانا ساحل کی بنا پہ ہے، جبکہ راستہ اختیار کرنا منزل کی بنا پہ ہے۔ جس طرح کسی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے مطابق راستے اختیار کیے جاتے ہیں، یعنی جیسے مقصد ہو اس کے لیے ویسے ہی عمل ضروری ہوگا، اتنی ہی جد و جہد کرنی ہوگی۔ پروانہ جو ہے وہ شمع کے گرد چکر لگاتا ہے، تو پروانے کے دل پر جلنے کے ذوق کے سبب داغ ہے۔ اس کا چراغ کے گرد چکر لگانا اسی سوز کے ذوق کے باعث ہے۔ حصول مقصد کے لیے خاص ذوق کی ضرورت ہے، جس کی بنا پر راستے میں آنے والی اذیتوں، مشکلوں اور تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اور انسان بے خوف ہو کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پھر اقبال قیس اور لیلا کے حوالے سے ہی بتا رہے ہیں کہ مجنوں جو ہے اگر صحرا میں گھوم رہا ہے تو اس کا مقصد جو ہے اپنی محبوبہ لیلا کی تلاش ہے، یعنی وہ بے مقصد نہیں گھوم رہا، اس کا مقصد عظیم ہے۔
اور اس طرح ایک عظیم مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اور اگر ہماری لیلا شہر میں رہنے لگے اور صحرا کی طرف نہ جائے تو ہمارے پاؤں کبھی بھی صحرا کی طرف نہ اٹھیں گے۔ گویا جب تک ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہ ہوگا اور اس کے حصول کے لیے ہم تگ و دو نہیں کریں گے، ہماری زندگی بیکار ہوگی۔ غرض یہ ہے کہ کوئی بھی عمل پیش نظر لاؤ اور غور کرو، صاف معلوم ہو جائے گا کسی نہ کسی مقصد کو اس کے تعلق میں جان کی حیثیت حاصل ہے۔ مقصد کے حصول کی خاطر جد و جہد ضروری ہے۔ جب کوئی مقصد ہی نہ ہوگا تو عمل کیوں کر ہوگا؟ یہ جو ہماری رگوں میں خون کی گردش ہے تو یہ مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنے سے تیز ہو جاتی ہے، یعنی انسان زیادہ سے زیادہ جد و جہد کرنے لگتا ہے۔ مقصد کی گرمی سے زندگی خود کو جلاتی ہے اور گل لالہ کی طرح اپنے اندر آگ ذخیرہ کرتی ہے۔ مقصد کی بنا پر زندگی میں جذبوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جو اس زندگی کے لیے عظمت و سرخروئی کا باعث بنتا ہے۔ اعمال، عمل کی جمع، کارروائیاں، مطلع برجستہ، بالکل بے ساختہ، برمحل مطلع، مطلع کسی غزل یا قصیدے کا پہلا شعر، مہمیز، کانٹا، لوہے کی وہ سیخ جو سواروں کی ایڑی میں لگی ہوتی ہے اور اس سے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں جس سے وہ تیز دوڑنے لگتا ہے۔ قوائے زندگی، زندگی کی قوتوں کا پا خدا کہتے ہیں ملاح کو۔ مدعا اس کا مقصد، اندوز حاصل کرتی ہے۔ مدعا ہی قوت اعصاب ہے، ساز ہمت کے لیے مضراب ہے۔ بہر دست قوم گلچینی ہے یہ، سینکڑوں نظروں کی یک بیتی ہے یہ۔ شاہد مقصود کا دیوانہ پن، شمع مقصد ہی کا تو پروانہ بن۔ نغمہ ساز قم نے کیا اچھا کہا، ساز کو ساز معنی کر دیا۔ پاؤں کے کانٹے پہ ڈالی تھی نظر، چھپ گئی محمل نگاہوں سے ادھر۔ ایک لمحے کے لیے غافل ہوا، دور لاکھوں کوس منزل سے ہٹا۔ یہ کہن تن جس کا عالم نام ہے، امتزاج امہات اندام ہے۔ 100 نیستاں بو کے ایک نالا اگا، خون صد گلشن سے ایک لالا اگا۔ سینکڑوں نقشوں پہ کی مشق ہنر، تب ہوا جا کر تیرا رخ جلوہ گر۔ جب دیا نالوں سے جانوں کو فروغ، تب ملا ہے ان آذانوں کو فروغ۔ مدتوں لڑتا رہا احرار سے، مل کے آقا یان باطل کار سے۔ تخم ایمان آخر عشق بویا گیا، کلمہ توحید لب پر آ گیا۔ نقطۂ ادوار ٹھہرا لا الہ، انتہائے کار ٹھہرا لا الہ۔ ہے اسی چرخ میں گرد دندگی، مہر میں پابندگی رخشندگی۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مقصد جو ہے ہمت کے لیے ساز کی مضراب ہے۔ یہ مقصد ایک ایسا مرکز ہے جو ہر قوت کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جس طرح مضراب لگانے سے ساز میں آواز پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جب انسان کے پیش نظر کوئی مقصد ہو تو وہ ہمت و طاقت سے کام لے کے اسے پورا کرتا ہے، اور اس طرح انسان میں گویا کئی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مقصد کسی قوم کے دست و پا کو حرکت میں لاتا ہے، سینکڑوں آنکھوں کو ایک ہی نظر گھماتا ہے، یعنی پوری قوم کی آنکھیں ایک ہی نظر سے دیکھتی ہیں۔ پوری قوم کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مل کر اسے اپنی جد و جہد سے حاصل کرتی ہے۔ تو اے مسلم مقصد کے محبوب کا عاشق و دیوانہ ہو جا، اور اس شمع یعنی مقصد کے گرد پروانے کی طرح چکر لگانے والا بن جا۔ مقصد پیدا کر کے پورے جوش و خروش اور ولولے سے اس کے حصول میں تگ و دو کر۔ پھر اقبال نے ایک مشہور شاعر کے شعر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شاعر نے کیا عمدہ بات کہی ہے اور بڑی حقیقت بیان کی ہے۔ میں نے چاہا
کہ اپنے پاؤں سے کانٹا نکال لوں۔ اسی عرصے میں محمل نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں ایک لمحہ غافل ہوا تو میرا راستہ 100 سال دور ہو گیا۔ یعنی کسی بھی کام یا مقصد میں ذرا سی غفلت انسان کو اس کے مقصد سے بہت دور کر دیتی ہے۔ تو اگر ملت کے لوگوں تو ایک لمحے بھی غافل ہو گیا تو منزل سے بہت دور ہو جائے گا۔ یہ پرانا وجود جسے کائنات کا نام دیا گیا ہے، اس کا جسم عناصر اربع آب اور آتش، باد و خاک کی باہمی آمیزی سے بنا ہے۔ یعنی یہ چند عناصر مل کر اس دنیا کے وجود کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جو دنیا نے سینکڑوں نیستان بوئے، تب کہیں جا کے ایک نالہ ہوگا۔ نیز اس نے سینکڑوں چمن خون کے مٹا دیے، تب کہیں ایک لالے کا پھول ہوگا۔ نالہ یا لے بانسری سے نکلتا ہے۔ مراد یہ کہ یہ کائنات یوں ہی وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ بڑے دشوار مرحلوں سے گزر کر اس حالت تک پہنچی ہے۔ اس نے کئی نقش بنائے اور زمین پر دے مارے اور توڑ ڈالے۔ جب کہیں زندگی کی تختی پر اس نے تیرا نقش بنایا، وہی یعنی بڑے مراحل طے کر کے انسان اس دنیا میں وجود پذیر ہوا۔ اس نے روح کی کھیتی میں کئی نالے اگائے، بوئے، تب کہیں ایک اذان کی آواز بلند ہوئی۔ گویا انسان مختلف کیفیتوں سے گزرا۔ وہ مذہب سے بیگانہ تھا، بت پرست تھا۔ بہت مرحلے طے کر کے وہ توحید پرستی کی طرف آیا اور اس نے اذان اللہ اکبر کے اعلان سے خدا کی توحید اور عظمت بیان کی۔ ایک مدت تک اس دنیا نے آزاد لوگوں کے ساتھ لڑائی جاری رکھی، اس لیے کہ اسے باطل آقاؤں یا بتوں سے سروکار تھا۔ مراد یہ کہ مذہب سے دوری رہی، انسان ابھی دین و مذہب کی اہمیت افادیت سے آگاہی نہ ہوا تھا، اور آخر اس نے انسان کے جسم یا اس کی فطرت میں ایمان کا بیج بو دیا، اور پھر تیری یعنی مسلم کی زبان سے کلمہ توحید لا الہ پڑھا۔ دین اسلام کی بنیاد ہی توحید ہے۔ گویا زمانے میں اسلام کی بدولت توحید خداوندی کی اشاعت ہوئی۔ دنیا کی گردشوں کا مرکز لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی توحید ہے، اور اس عالم کے کام کی انتہا بھی لا الہ۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے، توحید اس کے آخر تک چلے گی۔ یہ آسمان اسی توحید کے زور سے گردش میں رہتا ہے، اور سورج کی بقا، اس کی چمک بھی اسی کلمہ توحید کی بدولت ہے۔ چاند کا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ مستقل ایک حالت پہ نہیں رہتا۔ کہتے ہیں مقصد کو، کہن کہتے ہیں پرانے کو۔ امہات، ام کی جمع مائیں، یہاں مراد عناصر ہیں۔ اندام کہتے ہیں جسم کو۔ نیستہ، نیستاں، سرکنڈوں باسوں کا جنگل۔ اگا مینس پھوٹا۔ خوں کرو، مٹا ڈالے۔ پیکار کہتے ہیں جنگ کو، لڑائی کو۔ احرار، حر کی جمع آزاد لوگ۔ رخشندگی، چمک، روشنی۔ گوہر، اس کی تاب سے گوہر بنی ہے، اسی سے سلسلہ امواج۔ خاک، اس کی پرورش سے گل بنی۔ بلبل، اس کے سوز سے بلبل بنی۔ طاق میں ہے اس کے شعلے کی لپک، خاک مینا میں اسی کی ہے چمک۔ اس کے نغموں کا ہے گھر ساز وجود، ہاں بجا اے نغمہ گر ساز وجود۔ ساز ہستی ہے تیرا خون بدن، تو اسی کے تار پر ہو زخمہ زن۔ تیری ہستی ہے صلہ تکبیر کا، حفظ و نشر لا الہ ہے مدعا۔ بانگ حق جب تک نہ ہو جائے بلند، جو بھی مسلم ہے رہے گا درد مند۔ دیکھ پڑھ کر آیا ام الکتاب، امت عادل ہے تیرا ہی خطاب۔
آب و تاب چہرہ ایام ہے، تو یہاں شاہد اعلیٰ الاقوام ہے، نکتہ سنجوں کو صلائے عام دے، علمی امی کا انہیں پیغام دے۔ کیسا امی جو ہاویہ سے ہے بری، قول اس کا ما غویہ سے ہے بری، انگلیاں رکھ کر بے نبض کائنات، اس نے کھولے راز تقویم حیات، داغ تھے جتنے قبائے دہر پر، دھو دیے اس نے بے فیض یک نظر۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ سمندر نے اس توحید کی طاقت سے موتی پیدا کیے اور موج دریا میں اسی کی طاقت سے لہرائی، خاک اس کی باد نسیم کے جھونکے سے پھول بن جاتی ہے اور اس توحید کے سوز سے مٹھی بھر پر بلبل کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ انگور کی بیل کی رگوں میں جو شعلہ ہے وہ اسی کے سوز سے ہے، جبکہ سرائی کی مٹی اس کے سوز سے روشن ہے۔ توحید کے نغمے وجود کے ساز میں سوئے پڑے تھے، اے مضراب والے تجھے وجود کا ساز تلاش کر رہا ہے۔ غالباً یہ مراد ہے کہ دنیا میں توحید کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، تو اے مسلم اٹھ اور اس کی اشاعت میں لگ جا۔ تجھ میں سینکڑوں سر موجود ہیں، بالکل اسی طرح جیسے جسم میں خون گردش کرتا ہے، اٹھ اور اس کے تار پر مضراب لگا۔ غالباً یہ مراد ہے کہ تجھ میں اشاعت توحید کی بہت اہلیتیں ہیں، یا تجھ میں ایسے جذبے ہیں، اس لیے تو آگے بڑھ اور یہ اہم کام کر۔ اس لیے نعرہ تکبیر، خدا کی توحید و عظمت کا اعلان بلند کرنے میں تیری ہستی، تیرے وجود کا راز ہے، اور لا الہ یعنی توحید کی حفاظت اور اشاعت ہی تیری زندگی کا مقصد اور نصب العین ہے۔ جب تک پوری دنیا سے حق کی آواز نعرہ توحید بلند نہیں ہوتی، اگر تو مسلمان ہے تو ایک پل بھی آرام سے نہ بیٹھ۔ کیا تجھے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا علم نہیں؟ تو نے نہیں پڑھی جس میں تجھے ملت اسلامیہ کو امت عادل سے خطاب کیا گیا ہے؟ زمانے کے چہرے کی چمک دمک تجھ سے ہے اور دنیا میں تمام اقوام پر تو گواہ ہے، یعنی تو دنیا کی قوموں کے لیے معیار ہے۔ تو توحید کی اشاعت کے لیے لوگوں کو دعوت عام دے اور ان تک ایک امی یعنی حضور اکرم کا عظیم پیغام پہنچا۔ پیغام توحید خداوندی ہی سے متعلق ہے۔ جب سے حضور اکرم نے کائنات کی نبض کو اپنے مبارک ہاتھ میں لے لیا تو اس وقت سے حضور نے زندگی کی حقیقتوں سے پردہ اٹھا دیا، یعنی زندگی کا صحیح مقصد کیا ہے، اور یہی ہے توحید کی اشاعت و حفاظت۔ حضور نے اس چمن کے لالے کی قبا سے پرانی غلاظتیں پوری طرح دھو ڈالیں۔ مراد یہی ہو سکتی ہے کہ انسان بت پرستی اور ہر طرح کے بیہودہ توہمات میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضور نے توحید کا پیغام دے کے ان غلاظتوں اور خباثتوں سے نکالا۔ تاب کہتے ہیں طاقت کو۔ ام الکتاب قرآن مجید، امت عادل عدل و انصاف کرنے والی قوم، آب و تاب چمک دمک، ایام مراد ہے زمانہ، شاہد اعلیٰ الاقوام قوموں پر نکتہ سنجوں، باریک بین نکتہ داں دانا لوگ، صلائے عام دعوت، امی مراد حضور اکرم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب، ہاویہ خواہش، ما غویہ تمہارے صاحب یعنی حضور اکرم نہ گمراہ ہیں اور نہ کجرو ہیں، تقویم حیات مراد زندگی، زیست اس کے دین سے وابستہ ہے اور اس آئین کی پابستہ ہے کتاب اس کی تیرے زیر بغل، پھر تو میدان عمل میں تیز چل، فکر انسان
بتت گری ہے جس کی خو کر رہی ہے نقش نو کی جستجو، اس کو خوئے آزری ہے خوشگوار، گھڑ لیا ہے ایک نیا پروردگار، خو نفشانی ہے اسے وجہ طرب، نام اس کے رنگ اور ملک و نسب، چڑھ رہی ہے بھیٹ اب تک سر بسر، آدمیت اس کی قربان گاہ پر، تو ہے ورثائے دار مینائے خلیل، ہے رگوں میں تیری صحبائے خلیل، کر دو نیم اس حق نما باطل کا سر، تیغ لا موجودہ الا کھینچ کر، دور یہ تاریکی ایام کر، اپنی اس تکمیل دین کو عام کر، کیا خجل ہوگا نہ تو روز شمار، جب کہیں گے آبروئے روزگار، حرف حق کی جو امانت ہم سے لی، اس کی دنیا میں اشاعت کیوں نہ کی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام سے وابستگی ہی حقیقی معنی میں زندگی ہے، اور حضور کی شرع کے بغیر ایسی زندگی کا کوئی امکان نہیں۔ اے مسلم، تو جو بغل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب یعنی قرآن کریم رکھے ہوئے ہے، عمل کے میدان میں تیز قدم اٹھا، یعنی قرآن کریم کی تعلیمات اور حضور کی شرع پر پوری طرح عمل پیرا ہو جا۔ انسان کی سوچ تو ایک بت پرست اور بت تراش ہے جو ہر لمحے نئے وجود یا بت کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس کی اسی سوچ نے پھر بت پرستی اور بت گری کی بنیاد رکھ دی ہے، اور اس طرح اس نے ایک بالکل نیا معبود بنا لیا ہے۔ وہ ایک ایسا بت ہے جو ناحق خون ریزی، قتل و غارت گری سے مسرت اور شادمانی حاصل کرتا ہے۔ اس بت کا نام ہے رنگ ہے، اور ملک و نسب بھی۔ یہ مغربی تہذیب کا چھوڑا ہوا شگوفہ ہے۔ اس کے مطابق رنگ و نسل اور ملک ہی سب کچھ ہے، دین اور مذہب کی کوئی اہمیت نہیں، جبکہ اسلام میں رنگ و نسل وغیرہ کی کوئی حیثیت اور گنجائش نہیں ہے۔ انسانیت بھیڑ بکری کی مانند اس بے وقت اور گھٹیا بت کی بھیٹ چڑھا دی گئی ہے۔ رنگ و نسل پر زور دینا، اسی کو سب کچھ سمجھنا انسانیت کی تباہی کی وجہ ہے۔ اے مسلم، تو نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سرائی سے پی ہے، تیری خون کی گرمی حضرت ابراہیم کی شراب سے ہے، یعنی تیرا تعلق ملت اسلامیہ سے ہے جس کی بنیاد توحید پر ہے۔ اس ملت کے لیے حضرت نے خدا سے دعا کی تھی، اس لیے تیرے سارے جذبات اور تیرے سارے جذبے انہی کی بدولت ہیں۔ تو حق کا لباس پہنے ہوئے اس باطل کے سر پر لا موجود الا ہو کی تلوار چلا دے۔ تو توحید کی اشاعت کر اور ثابت کر یہ رنگ و نسل والی بات سراسر انسانیت کے خلاف ہے۔ صرف اس معبود مطلق کو بقا اور دوام ہے، باقی ہر شے عارضی اور فانی ہے۔ اپنے اس عمل سے تو زمانے کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، اور جو چیز تجھ پر مکمل ہو اسے عام کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم ہیں نبیوں میں اور امتوں کے، اس بنا پہ تیرا یہ فرض بنتا ہے کہ ملت اسلامیہ کا فرد ہونے کے ناطے توحید کی اشاعت کر کے دنیا کو اس قسم کی جہالت، رنگ و نسل سے پاک کر دے۔ تیری وجہ سے مجھے جو شرم اٹھانی پڑے گی، اس کے خیال سے میں لرزہ اٹھاتا ہوں کہ قیامت کے روز جب وہ زمانے کی آبرو حضور اکرم کی ذات گرامی تجھ سے یہ پوچھے گی کہ تو نے جب ہمارے دربار، ہماری بارگاہ سے حق کی بات حاصل کر لی تھی تو وہ کس وجہ سے دوسروں تک نہیں پہنچائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں توحید کا درس دیا تھا، ہمارا فرض تھا کہ ہم اس کی اشاعت کرتے، دوسروں تک پہنچاتے، لیکن ہم نے کوتاہی سے کام لیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باز پرس کریں گے، علامہ نے کہا وہ باعث ندامت ہوگی، اور اسی خیال سے وہ لرزاں ہیں۔ خون افشانی، خون گرانا، دوسروں کو قتل کرنا۔ طرب کہتے ہیں خوشی اور مسرت کو، نسب کہتے ہیں خاندان کا سلسلہ، نسل قبیلہ، آدمیت مراد انسانیت، صحبائے خلیل
حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شراب، حق نما باطل، ایسا باطل جس نے حق کا لباس پہن رکھا ہو، خود کو حق ظاہر کرنے والا جھوٹ، لا موجود الا ہو، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی کی ذات کو بقا ہے، باقی سب کچھ فانی ہے۔ آبروئے روزگار، زمانے کی آبرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔